امن کی دین اسلام کی نظر سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں شرعی اعتبار سے تو اس کی دو جہات ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، یہ اصل مقصد اور ہدف نہیں ہے. اور دوسرا اس کو دیکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ یہ مقصد بھی ہے اور ہدف بھی ہے. پہلی جہت پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہدف نہیں ہے بلکہ وسیلہ ہے، تو یہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی سکون سے عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہی اسی لیے ہے تاکہ یہ لوگ میری عبادت کریں. عبادت کے لیے انسان کا پرسکون ہونا، ذہنی طور پہ اس کے دل کا اطمینان اور قرار بہت ضروری ہے. اس کے بغیر انسان عبادت صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا، جس طرح کہ ہم آگے بات کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ مکہ میں خالی ایک جگہ تھی، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی کہ جہاں پر کوئی پتا تک نہیں تھا، وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے. یہاں ہونی اللہ کی عبادت ہے، تو اس نے دعا فرمائی رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر میں امن رہے تاکہ لوگ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان بھی فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو، اس کے آس پاس کے علاقے کو مثابہ اور امن ہے. مثابہ کے دو معنی ہیں کہ یہاں پر لوگ بار بار پلٹ کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور دوسرا معنی اس کا ہے کہ یہاں پر انسان کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اور اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنایا تاکہ لوگ یہ ثواب حاصل کر سکیں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس امن والے شہر کی قسم اٹھائی ہے، اور اسی لیے اس شہر کو امن والا بنایا ہے کہ یہاں پر لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی جانور تک کو یہاں سے بھگانا، شکار کرنا، کوئی یہاں سے درخت اور پتے پھول وغیرہ اکھاڑنا، یہ سب آپ کو معلوم ہے، اکثر آپ میں طلبۃ العلم ہے کہ حدود حرم کا معنی یہی ہے کہ بہت ساری ایسی جو عام حالات اور جگہوں پر حلال ہیں وہ اس خطے میں، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کر دی گئی ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ انہماک کے ساتھ کر سکے، کسی قسم کی پریشانی محسوس نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے اس خطے پر، تاکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے کی جا سکے. اور اسی آپ دیکھیں گے کہ بعد میں چل کر قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عبادت کا احسان جتایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. سورۃ القریش ہے، اس سے پہلے سورۃ الفیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے طویل واقعہ ہے کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی، اکثر مورخین کے نزدیک اسی سال یہ ہاتھی والا واقعہ پیش آیا کہ جو ابراہہ یمن سے آیا تھا اور بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا، جس سے بیت اللہ اور بیت اللہ کے رکھوالوں کی پورے خطہ عرب میں ایک ڈھاک بیٹھ گئی تھی. لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت اور احترام بڑھ گیا تھا کہ یہ لوگ اللہ والے لوگ ہیں. جب یہ چیز طے ہو گئی کہ یہ لوگ اللہ والے لوگ ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن و سکون فراہم کیا.